بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ سلیمان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں چشخام ہوں مسٹر سلیمان، شیطان کا ادنا پجاری اور آقا کارلوس کا غلام۔ اندھیرے میں وہ پراسرار آواز دوبارہ سنائی دی۔ کیا تم نے اندھیرا کیا ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ سلیمان نے خوف سے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس لیے کہ تم لوگوں کا ٹھکانہ یہ کمرہ نہیں، ناگدون اور پوگھاٹ ہے۔ گھاٹ؟ کیا تم نے ہم سے گھاٹ پر کپڑے دھلوانے ہیں؟ سلیمان نے دہشت سے کانپتے ہوئے کہا۔ تم کہاں ہو؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ میں نے خود کو ظاہر کیا تو تمہارے دل خوف سے پھٹ جائیں گے، چشخام نے ہنس کر کہا۔ بے فکر رہو، ہمارے دل لوہے کے ہیں۔ شرافت سے دروازہ کھول دو ورنہ مار مار کر تمہارا بھرکس نکال دوں گا۔ بھرکس کا مطلب جانتے ہو؟ سلیمان نے وسیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، بھرکس کیا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ چشخام کی غیبی آواز سنائی دی۔ روشنی کرو، پھر تمہیں بتاؤں گا بھرکس کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے بھرکس نہیں، تم لوگوں کا مزیدار خون معلوم ہوتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ چشخام نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی صفدر لڑکھڑا کا فرش پر گرا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران بیرک سے نکل کر تاحد نگاہ دائیں سے بائیں پھیلے جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچی سڑک کا آغاز ابتدائی درختوں سے ہو رہا تھا۔ وہ تقریباً 15 فٹ کشادہ سڑک پر پہنچا اور چوکنے انداز میں بل کھاتی سڑک پر چلنے لگا۔ سڑک بالکل سیدھی نہیں تھی بلکہ دائیں بائیں مڑتی چلی گئی تھی۔ جن درختوں کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا تھا وہ سڑک کے دونوں اطراف میں پڑے تھے اور ان کی شاخیں اور پتے سوکھ چکے تھے۔ عمران کو شبہ تھا کہ بلیک ایجنسی کے ممبرز یا تو جزیرے پہ تھے ہی نہیں یا پھر درختوں کی آڑ میں چھپے پہرا دے رہے ہیں۔ تقریباً 50 قدم کا فاصلہ طے کرنے تک کوئی زیرو نظر نہ آیا تو وہ رک گیا۔ اب تک نہ تو کوئی شخص سامنے آیا تھا اور نہ ہی عمران کو کسی کی وہاں موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے واپس بیرک کی طرف جانے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو وہیں بلانے کا فیصلہ کیا اور واچ ٹرانسمیٹر آن کر کے صفدر کو کال کرنے لگا۔ ہیلو صفدر، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے کہا، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور صفدر کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو عمران کو حیرت ہوئی اور اس نے واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے ہلکی سی آہٹ سنائی دی تو عمران نے ساحل کے مخالف سمت میں دیکھا اور چونک پڑا۔ اس طرف سے ایک مجہول اور بوڑھا سا شخص چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے وہ زمین پر ٹیکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران کو خیال آیا کہ یقیناً وہ بوڑھا اسی جزیرے کا واسی ہے، اس سے کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جلد ہی وہ بوڑھا عمران کے قریب آ پہنچا اور رک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں بے نور تھیں۔ شاید اسی وجہ سے اس نے لاٹھی کا سہارا لے رکھا تھا۔ پاپا جی، کیا آپ اسی جزیرے پر رہتے ہیں؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ تمہاری آواز میرے لیے اجنبی ہے، بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آپ کا خیال درست ہے، میں شکار کرنے یہاں آیا ہوں۔ کیا یہاں کچھ شہری لوگ بھی رہتے ہیں؟ وہ اس طرف ایک مکان میں رہتے ہیں، بوڑھے نے لاٹھی سے بائیں جانب کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اوہ، یہاں سے کتنی دور ہے وہ مکان؟ اس طرف تقریباً 30 قدم کے فاصلے پر۔ میں ان لوگوں سے تینوں وقت کھانا لینے جاتا ہوں، نہ جانے وہ کون لوگ ہیں، لیکن رحم دل ہیں۔ اب بھی میں ان کے پاس جا رہا ہوں، بھوک لگی ہے تو آؤ، تم بھی کھا لینا، بوڑھے نے جواب میں کہا اور مڑ کر سڑک کے دوسری جانب بڑھ گیا۔ عمران اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بوڑھا اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا سڑک پار کر کے دوسری جانب درختوں اور جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ عمران کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ بلیک مون ایجنسی کے ممبرز ہی ہو سکتے ہیں اور اس طرف انہوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد وہ اسی سمت میں بڑھنے لگا جس طرف بوڑھا گیا تھا۔ سڑک پار کر کے وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھنے لگا۔ وہاں درخت اتنے قریب تھے کہ دوسری طرف دیکھنا دشوار تھا،
لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہی اچانک ہی سامنے سے کئی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تو عمران بے اختیار چونک کر رکا اور غور سے آوازیں سننے لگا۔ وہ آوازیں سامنے والے درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف سے ابھر رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ کئی عورتیں اور مرد کسی وجہ سے جھگڑا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، لیکن کوئی لفظ عمران کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ بیک وقت بول رہے تھے اور ان کی آوازیں آپس میں گڑ مڑ ہو رہی تھیں۔ عمران دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ پھر جو ہی وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچا، اچانک درختوں میں سے ایک سیاہ رنگ کا لہیم چہیم اور خون خوار کتا نمودار ہوا، اور اس کتے نے گراتے ہوئے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ عمران کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ عمران بے اختیار نیچے جھک گیا، جس کی وجہ سے وہ خوفناک کتا عمران کے اوپر سے گزرتا ہوا اس کے عقب میں جا گرا۔ عمران بھی لڑکھڑاتا ہوا کمر کے بل زمین پر گرا، لیکن اس نے تیزی سے کروٹ لے لی اور پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کتے کی طرف دیکھا، لیکن کتا کہیں نظر نہ آیا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ عمران نے اس سمت میں پھیلی جھاڑیوں اور درختوں کی طرف دیکھا، شاید سیاہ کتا کسی جھاڑی میں روپوش ہو چکا تھا۔ عمران نے مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف دیکھا تو یکدم اس طرف بڑھنے والی آوازیں یوں بند ہو گئیں جیسے کسی نے ریکارڈر پلیئر کا بٹن آف کر دیا ہو۔ اس کے فوراً بعد ہی جانب سے ایک انتہائی کربناک چیخ بلند ہوئی اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ چیخ کسی عورت کی تھی اور چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چیخنے والی عورت کو ذبح کر رہا ہو یا اس کی کھال ادھیڑ رہا ہو۔ بہرحال نسوانی چیخیں سن کر عمران کا جذبہ ہمدردی جاگ اٹھا اور وہ تیزی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جھنڈ میں داخل ہوا تو بے اختیار چونک کر رک گیا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک نوجوان عورت زمین پر پڑی تھی۔ اس کا پیٹ چاک تھا۔ اس کے قریب وہی کبڑا بوڑھا آدمی بیٹھا، عورت کے پیٹ میں ایک ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹول رہا تھا۔ عورت زندہ تھی اور چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ! وہ عورت عمران کو دیکھ کر زور زور سے چلائی اور اسی لمحے بوڑھے آدمی نے عورت کے جسم سے ہاتھ نکالا تو اس کے ہاتھ میں عورت کا خون آلود کلیجہ تھا۔ ہا ہا ہا، ہا ہا ہا! بوڑھے نے کہا لگایا اور دونوں ہاتھوں میں کلیجہ پکڑ کر منہ کی طرف لے گیا، مگر منہ سے لگاتے ہی اس نے خونخوار نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا اور پھرتی سے کلیجہ عمران کے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ عمران نے فوراً ریوالور سے بوڑھے پر فائر کر دیا۔ گولی بوڑھے کے سینے میں لگی اور اس کا پھینکا ہوا کلیجہ عمران کے چہرے سے آ ٹکرایا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کلیجہ گوشت کی بجائے بھاری پتھر ہو۔ عمران لڑکھڑا گیا اور زمین پر گر گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بوڑھے کی طرف دیکھا تو بوڑھا اور عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کا سر چکرایا اور وہ دوبارہ گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ پھر جس طرح وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا، اسی طرح اسے ہوش آنے لگا اور اس کے تاریک ذہن میں روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہوا، بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو گیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا کہ اسے آس پاس بلکہ اپنے آپ پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا کہ کیا وہ بصارت سے محروم ہو چکا ہے؟ کیا انسانی کلیجہ چہرے سے ٹکرانے کے سبب وہ اندھا ہو گیا ہے؟ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا اور گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ کسی جادو کا کمال ہے؟ وہ پراسرار اور آدم خور کبڑا بوڑھا کون تھا اور اس نے کیوں اس درختوں کے جھنڈ کی طرف جانے کی ترغیب دی تھی؟ سیاہ خونخوار کتا کون تھا اور وہ کتا اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے نقصان پہنچائے بغیر کیوں غائب ہو گیا تھا؟ بعد میں کبڑا اور اس کی شکار عورت کیوں غائب ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کے سامنے ڈرامے بازی کیوں کی تھی؟ کیا وہ اب بھی وہیں پڑا ہوا تھا جہاں بے ہوش ہوا تھا؟ یہ سوال ذہن میں بڑھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ادھر پھیرے تو اسے محسوس ہوا کہ زمین کچی لیکن تنکوں اور پتوں سے صاف تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے بائیں جانب سے رکھنے لگا۔ چند فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر بائیں جانب قدم بڑھانے لگا، لیکن دوسرے قدم پر ہی اس کے سامنے کی جانب دراز ہاتھ کسی دیوار سے ٹکرائے اور وہ چونک پڑا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرے۔ دیوار کچی تھی اور کہیں کہیں سے ابھری ہوئی تھی، شاید وہ کسی کمرے کی دیوار تھی۔ اس کمرے کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ کرنے کے لیے وہ مڑا اور دائیں جانب قدم بڑھانے لگا۔
दूसरी तरफ की दीवार भी चंद फीट के फासले पर साबित हुई। तो इमरान ने रुख बदला और तीसरी सीमत में बढ़ने लगा, लेकिन पांचवें कदम पर ही इसका दाहिना पांव किसी चीज से टकराया और किसी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। तो इमरान रुक गया। रुकते ही बाएं जानिब से एक होलनाक सी आवाज बुलंद होने लगी और इमरान घबरा कर पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। यूं लगता था जैसे कोई खौफनाक अजदहा फुंकार रहा हो। फुंकार की आवाज गूंज से अंदाजा होता था कि इस कमरे की छत की बुलंदी ज्यादा नहीं है, जिससे इमरान को ये अंदाजा लगाने में देर न हुई कि वो किसी गार में था। अजदहे की खौफनाक फुंकार मुसलसल सुनाई दे रही थी। दफातन इमरान को रिवॉल्वर का ख्याल आया और इसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब से रिवॉल्वर गायब था। इसके साथ ही इसे याद आया कि जब वो जंगल में जमीन पर गिरा था तो रिवॉल्वर इसके हाथ में था। शायद इसकी बेहोशी के दौरान इसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया था। वो धड़कते दिल के साथ फुनकारों की सिमत देख रहा था, लेकिन सिवाय तारीकी के कुछ न नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद वो दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा तो एकदम अजदहे की फुनकारें बंद हो गईं। कहाँ जा रहे हो नाबकार? दफतन फुनकारों की सिमत से एक गजबनाक आवाज बुलंद हुई और इमरान एकदम उछल पड़ा। पानी पीने, इमरान ने खौफ से हकलाते हुए लहजे में कहा। हा हा हा, पानी? क्या प्यास लगी है? इस आवाज ने कहा लगाकर कहा। जी हाँ, मगर तुम कौन हो? मेरा नाम राबेल है, शैतान के दुश्मन। इधर से वही आवाज सुनाई दी। शैतान के दुश्मन हो तुम? मगर मुझसे क्या चाहते हो? मैं नहीं, तुम शैतान के दुश्मन हो। मैं तो शैतान का अदना पुजारी हूँ, गैबी आवाज ने गजबनाक लहजे में कहा। मगर तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? ये कौन सी जगह है? ये नागदून है और मुझे अंधेरा पसंद है। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? ला हौला वाला कुआ, भला मैं क्यों डरूंगा? मगर तुम मुझे इस गार में क्यों लाए हो? तुम्हें मैंने ही चशखाम यहाँ लाया है और मेरे हवाले कर गया है। राबेल की गायबाना आवाज सुनाई दी। चशखाम? वो खबीस कौन है? ब्राजील के एक विच डॉक्टर की रूह, जो मेरी तरह प्रोफेसर कार्लोस की गुलाम है। राबेल ने जवाब में कहा तो इमरान की रगों में खौफ से सनसनाहट दौड़ती चली गई। क्या क्या तुम भी रूह हो? इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। हा हा हा, अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता और अब तुम खौफ खा रहे हो। नहीं तो मैं खौफ नहीं, सिर्फ खाना खाता हूँ। क्या यहाँ खाना मिल जाएगा? शशाम ने तुम्हें कलेजा दिया था, वो खा लेते। राबेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान का पुरस्कार बूढ़ा याद आ गया। ओ तो चशाम वही कुबड़ा था। हाँ, लो फिलहाल ये खा लो, राबेल ने जवाब में कहा और इसके साथ ही घर के फर्श पर किसी चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ आई। ये आवाज़ इसी चीज़ की थी जो इमरान का पाँव सर टकराने से लुढ़क गई थी। वो चीज़ इमरान के कदमों से टकरा कर रुक गई तो इमरान ने झुककर इस चीज़ को टटोला और दूसरे लम्हे दहशत ज़दा होकर इसने हाथ हटा लिया, क्योंकि वो चीज़ कोई मुर्दा इंसानी खोपड़ी थी। इसने सीधे होकर पाँव से खोपड़ी को जोरदार ठोकर मारी तो गार करबनाक चीखों से गूंजने लगा। होश में आने के बाद सफदर को चारों तरफ तारीकी दिखाई दी तो वो उठ बैठा, लेकिन फौरन ही इसे एहसास हुआ कि इसके नीचे कालीन की बजाय कच्ची जमीन है। तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे गुजरा हुआ वाक़या किसी फिल्म के सीन की तरह इसके जहन में स्क्रीन पर रोशन होता चला गया। बैरक में चशखाम नामी शख्स ने खुद को शैतान का पुजारी और प्रोफेसर कार्लोस का गुलाम जाहिर करके सफदर और उसके साथियों को अपने साथ चलने का हुक्म दिया था और चशखाम के खामोश होते ही सफदर का जहन सो गया था। बेहोश होते हुए इसने वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल महसूस किया था। इसके बाद वो होश और बात से बेगाना हो गया था और अब न जाने कितनी देर बाद इसे होश आया था। चश 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 खाम, तुम कहाँ हो? दफतन अंधेरे में सुलेमान की खौफ से कांपती हुई आवाज़ उभरी तो सफदर चौंक पड़ा और इसके जहन में बेख्तियार सवाल उभरा कि क्या सब सुलेमान और बाकी साथी बेहोश नहीं हुए थे? कारतूस के गुलाम, जवाब तो दो। तुमने कालीन खाली कराना था तो हमें कह देते, बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी? चंद सेकंड बाद सुलेमान की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, लेकिन जवाब में अब भी चशाम की आवाज़ ना सुनाई दी। खबर, तुम कहाँ हो? सफदर ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं इधर हूँ, मुझे अभी होश आया है। जवाब में खबर की आवाज़ चंद गज के फासले से सुनाई दी। ओह, तो क्या हम बेहोश हो गए थे? सफदर के बाएं जानिब से चौहान की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मुझे भी अब होश आया है। मिस जूलिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सफदर, ये कौन सी जगह है? हमें किसने बेहोश किया था? चंद फीट के फासले से जूलिया की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मालूम नहीं मिस जूलिया, बहरहाल ये वो बैरक नहीं लगती।
صفدر نے فرش پر ادھر ادھر ہاتھ پھیر کر کہا، کیونکہ فرش کچا اور سخت مٹی کا تھا، جبکہ بیرک کا فرش ریتیلا تھا جس پر قالین بچھا ہوا تھا۔